اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمت لا انتہا تجھ پر سلام۔ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغ با شام چمن نے کھو دیا۔ ٹیپو سلطان شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند، ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمراں، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال اور فوجی راکٹ کے موجد تھے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر سن 1750 کو دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اسے اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ فوج اور سیاسی امور میں ٹیپو سلطان کو نوعمری ہی میں شامل کر لیا گیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا گیا۔ انہیں اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے زیادہ طاقتور حکمراں کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے، ان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور میں 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہندوستان میں 50 سال تک انگریزوں کو بغور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور بر صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مراٹھوں نے ٹیپو سلطان کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چترا درگا بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے
اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پہ لاکھوں رحمت لا انتہا تجھ پر سلام، ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا، اپنے ہاتھوں خود تجھے اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغ با شام چمن نے کھو دیا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی، وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خدا داد کا نام دیا۔ حکمراں ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن آپ کے معمولات میں سے تھے، ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے، ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان 7 زبان حکمراں کہے جاتے تھے، آپ کو عربی، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو بر صغیر میں راکٹ سازی کا معجد کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہگری سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 میں آپ نے شہید سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکیں گی، وہ مذہب ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا۔ متعدد شعراء کرام نے ٹیپو سلطان کے حوالے سے ان کے جذبہ حریت کو اشعار کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 میں سرنگا پٹم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پورے ہندوستان میں سلطنت خدا داد کے حکمراں حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہی کو اولیت حاصل رہی کہ اس پورے ملک میں بحری طاقت کا استعمال اور اہمیت کو انہوں نے سمجھا۔ اس وجہ سے سلطان ٹیپو نے قدرتی بندرگاہوں میں نہ صرف توسیع کرائی بلکہ ساحلوں پر حفاظتی انتظامات کیے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں اور نگرانی میں 20 بڑے اور 32 چھوٹے جہاز تیار کروائے۔ بڑے بڑے جہازوں پر 72 توپیں نصب کی جا سکتی تھی۔ ان کے علاوہ 66 جہاز اور تھے جو غیر مسلح جہاز تھے۔ اس کے علاوہ کئی جہاز ٹیپو سلطان نے بنائے تھے جو ان کی فن حرب و ضرب کی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہر سال نومبر میں کرناٹک میں محکمہ ثقافت کے ذریعے سے ٹیپو سلطان جینتی منائی جاتی ہے۔ نور اکیڈمی یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم 15 اگست کے موقع پر ایک مرد مجاہد
کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس لیکچر کو اپلوڈ کر رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ خدا حافظ۔